خیرا وما علینا الا البلاغ المبین. خیالات اور ان کے تجربات، ان کے احساسات سے ہم محظوظ ہو رہے تھے. آخر میں جلسے کے اختتام پر میں محترم قمر فاروق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے خیالات سے ہم سب کو روشناس فرمائیں. السلام علیکم. اس الوداعی تقریب کے بہت ہی میرے قریب کے ملازم تو نہیں کہہ سکتا، ساتھی ہیں مشتاق صاحب. ان کی الوداعی تقریب آج یہاں رکھی گئی ہے. اس ضمن میں یہ مختصر مگر پر رونق یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس جلسے میں جیسا کہ مولانا نے کہا روح رواں جناب شیخ عبدالرحیم صاحب جو اس ادارے کے سیکریٹری ہیں، فعال سیکریٹری ہیں، اور ایک ڈبل بات کہی مولانا نے، دو روح رواں. یہ تھیری کے حساب سے تو غلط تھا، لیکن اس کو میں ایڈجسٹ کر کے بتاتا ہوں. دو جسم مگر ایک جان ہے. دو جسم مگر ایک جان ہے. ہم نے تو اس ادارے کے قیام کے لیے ہم نے جو صحیح کوششیں کی ہے اور تمام لوگوں نے اس میں ہم کو تعاون دیا ہے. ایسا اکثر ہوا نہیں ہے مہاراشٹر میں کہ ایک ہی وقت میں سائنس اور آرٹس کالج کی پرمیشن کسی کو ملی ہے. شاید ایک دو مثالیں ہیں. اس میں سے ایک مثال امبا جو گئی ڈاکٹر محمد اقبال جونیئر کالج کی ہے، جس کو ایک ہی وقت میں سائنس اور آرٹس دونوں سیکشن کالج کی منظوری ملی ہے. یہ ادارے کے لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. مولانا نے اپنے تاریخ داستان امیر حمزہ کہوں یا کیا کہوں پتہ نہیں، ساری چیزیں لپیٹ لی انہوں نے اپنے بیان میں. اس کو میں داستان امیر حمزہ ہی کہوں تو ہر چیز کو اس میں بیان کیا انہوں نے. یقیناً اس ادارے نے ایسے اساتذہ کو اس ادارے میں اپائنٹمنٹ دیا جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ قابل ہے اور یہ قوم کی خدمت کریں گے. جس کی مثال مولانا بھی ہے، جس کی مثال اجگیر سے آئے ہوئے ہمارے دو قابل لیکچرر بھی ہیں، فرید صاحب، منشی صاحب. صرف بولنے پر یہ لوگ قابل ہیں اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم نے ان کو اپائنٹمنٹ دیا، کوئی بات نہیں کی. اسی طرح ہے کہ مجھے بات یاد آتی ہے، گلبرگہ کی ایک محترمہ ہمارے پاس ایم ایس سی پی ایچ ڈی اور وہ تھی بہت قابل. ان کے گھر پر جا کر اپائنٹمنٹ دیا ہم نے. میتھمیٹکس کی بہت قابل پی ایچ ڈی تھی. ہم نے دیکھا کہ بہت قابل ہے، قوم کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. اس لیے گلبرگہ جا کر اس کے والد کے سامنے اس کو ہم نے بولے کہ آپ کے بچی کو ہم ہمارے ادارے میں. انہوں نے کہا کہ اتنی دور کیسا ہوں گا؟ تو میں نے اپنے انداز سے کہا کہ میں اس کا باپ رہوں گا، آپ بے فکر بھیجیے، میں اس بچے کا باپ بن کر رہوں گا. وہ بیچاروں نے بھیج دیے. اتفاق سے ان کے وہاں پر کچھ معاملات ہو گیا، وہ چلے گئے. ایک ہیرا ہمارے پاس سے نکل گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مشتاق صاحب بہت سے نے بولا فعال ہے، ایکٹو ہے، فائل. میں بولا یہ گڑبڑ گھوٹالہ بھی ہے. مولانا ارے میں سو رہا ہوں تو کچھ بات کا کون بولتا اب ایسا 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 ایسا. اطمینان رکھو، ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. کوئی چیز کے پیچھے لگ جائیں تو وہ کام کیے بغیر وہ بازو نہیں رکھتے تھے. یہ بہت اچھی خوبی تھی ان کی. اور عربی کے ماہر جو بچوں کو دینا ہے وہ پوری طریقے سے پورے صلاحیتوں کے ساتھ انہوں نے دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کے خدمات حیات. جب تک ہمارے پاس ہے تو اس کو میں خدمت حیات ہی کہوں گا. خدمت حیات کے ہم بالکل
تہ دل سے ان کی خدمات کو سراہتے ہیں، ادارہ سراہتا ہے، آپ لوگ سراہتے ہیں، اسٹاف سراہتا ہے، اور میں ان کے لمبی عمر کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں، اور ساری لمبی کی عمر میں وہ خوشحال رہے، قوم کی خدمت میں سرگراں رہے۔ کچھ باتیں یہاں پر ہوئی ہیں وہ وہاں پر ہی ہونا چاہیے، جیسے جمیل صاحب نے کہا جو میرے شاگرد بھی ہیں، اتفاق سے یہاں کے بہت سے ہیڈ ماسٹر میرے شاگرد بھی تھے اس وقت، تو جمیل صاحب نے اپنے استاد کے سامنے کچھ باتیں رکھی، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داران قوم کی ادارے پہ حق ہے، ادارے پہ ان کو مشورہ دینے کا اختیار ہے، وہ بات اس کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم کی قیادت بہت مسئلہ ٹیڑھا ہے، قیادت کے لیے میرے جیسا غیر فعال آدمی بھی آگے بڑھ جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے میں وہ قابلیت ہے یا نہیں، میں قوم کی قیادت کر سکتا ہوں کہ نہیں، قوم کا درد میرے سینے میں ہے یا نہیں، وہ نہیں سوچتا، صرف یہ اپنائیت، انانیت، ایگنونیس کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے دیکھتے ہیں مسجد میں ایک امام ہوتا ہے، 4 5 10 امام نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ سب قابل ہوں گے، لیکن ان قابلوں میں سے ایک قابل کو آپ امام چننا پڑے گا، آپ کا قائد چننا پڑے گا۔ جب قوم کی ترقی کے راستے ہیں، پہلے زمانے میں قربانی کا جذبہ تھا، لوگ قربانی دیتے تھے، امام کو مانتے تھے، ایک امام کے کہنے پہ ساری قوم چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پھر قوم میں وہی جذبہ پیدا کرے۔ مولانا مشتاق صاحب نے ہمارے ادارے کی بہت خدمت کی، نہ ادارے کی بلکہ ہمارے احاطے میں جتنے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو اس تعلیم کے لیے سایہ، ان کی مدد کی، ان کی رہبری کی، ان کو کامیاب بھی کرایا۔ تو ان کے لیے میں ایک شعر کہتا ہوں ان کے تعلق سے، کہوں؟ اجازت ہے آپ؟ نہیں ٹھیک ہے، اس کے بعد ارے بول دو، دل پہ رکنا نہیں چاہیے۔ نہیں تیرا نشے من، نہیں تیرا نشے من خسر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے کر بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ ایسی دھڑپڑ ہونی چاہیے، آرام نہیں ہونا، طرف نہیں ہونا، جستجو کرنا چاہیے جتنا قوم کو فائدہ پہنچانے کا ہے۔ اور جمیل صاحب کے پوری تقریر کا جواب ایک شعر میں دینا چاہوں گا، انہوں نے جو بھی ہم کو بتایا ہے۔ میں جمیل صاحب نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید اقبال، نہیں نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ آپ لوگوں نے یہاں پر وقت دیا، تمام لوگوں نے اپنا وقت دیا، آج بولنے کا وقت نہیں ہے، وقت نماز کا وقت ہے۔ میں بہت مختصر گھرتے ہوئے آیا ہوں، آپ لوگ ادارے کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر گزارش کرتا ہوں کہ شام کا انتظام ہے، شام فرما کر جائے۔ خدا حافظ۔ اب میں شکریہ کے کلمات پیش کرنے کے لیے عتیق سر کو دعوت دیتا ہوں۔